السلام علیکم. میری جو گزارشات ہیں وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہیں. ایک کا تعلق میرے حقیر سے تعارف سے ہے, دوسرے کا تعلق میری کمپنی کی حقیر سے تعارف سے ہے, اور تیسرے کا تعلق جو ہے وہ آج کے اس موضوع کے انسانی پہلو سے ہے, کیونکہ اب تک آپ کافی زیادہ ٹیکنالوجی کی باتیں سنتے رہے ہیں. میرا نام تیمور عزیز ہے. میں نے 2002 میں EME کالج سے میکاٹرونکس انجینئرنگ کی تھی, جو کہ اس دور کا ایک بہت موٹا نام تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز پاکستان میں آ گئی ہے, اٹ از لنک وتھ کنٹرولز, آٹومیشن. اور اس سے 2002 میں نے گریجویشن کی تو نادرا ہیڈ کوارٹر میں اسسٹنٹ مینیجر کوالٹی کنٹرول کے طور پہ میری جاب شروع ہوئی, جس کے ساتھ ساتھ میں نے انسانی وسائل کی ابھرتی ہوئی شاخ یعنی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر MBA کا سوچا. تو میں نے نسٹ سے MBA مکمل کیا 2005 کے اندر. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میری جو پہلی جاب تھی جس کا تعلق ہلکی سی ٹیکنالوجی کے ساتھ تھا, آلدو وہ ہارڈ کور انجینئرنگ سے لنک نہیں تھی, تو میں نے کہا میں نے HR میں MBA کر لیا ہے تو میں اب اس فیلڈ کے اندر اپنی جاب شروع کرتا ہوں. چنانچہ میں نیاٹل میں ایز اسسٹنٹ مینیجر HR میں نے جاب شروع کی, اور اس وقت تقریباً مجھے 18واں سال جا رہا ہے اس کمپنی کے ساتھ. اسسٹنٹ مینیجر, پھر ڈپٹی مینیجر, پھر مینیجر, پھر سینئر مینیجر, پھر GM, پھر وائس پریزیڈنٹ, اور 200 کچھ وہاں امپلائی تھا میں, جو کہ اب ہم 2500 امپلائیز. اور اس وقت صرف ہم سیور کی بیک سائڈ کے اوپر موجود ایک چھوٹی سی دکان کے اندر ہمارا دفتر تھا, جو کہ اب بڑھ کے پشاور سے لے کے راجن پور تک تقریباً 24 شہروں میں پھیل چکا ہوا ہے. اب اس زبردست قسم کے تجربے کی روشنی میں ایک ٹیلی کام کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے جو کچھ میں نے سیکھا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جو ایک نئی کمپنی اور ایک نئی شروعات کے دور میں ہیں, آپ ان پہلوؤں کو سمجھ سکیں. اس سے متعلقہ ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ کہ میرا چھوٹا بھائی جس نے نسٹ سے ماسٹرز کیا اور پھر آکلینڈ سے PhD کی اور IST میں پروفیسر ہے, اس نے نیو ویٹو نام کی ایک کمپنی بنائی اور وہ اس کا CEO ہے. اور اب 2-3 سال کے اندر وہ اس نوبت تک پہنچ گیا کہ اس نے ریزائن کر دیا ہے فرام IST, تاکہ وہ اپنی اس نیو ویٹو کمپنی کی جو ایک چیز ہے اس پہ کام کر سکے. اور وہ چیز ہے کیا, ریموٹلی سینسرز کے ذریعے سے وہ ہاسپٹلس کو, لیبس کو, کولڈ سٹوریجز کو اپنے ٹیمپریچرز کی مانیٹرنگ کے لیے اکوپمنٹ اور لائیو نیٹ ورک کے اوپر ان کو وہ چیزیں دے رہا ہے. تو وہاں سے میں ہلکا سا میں اس کو بھی ذرا آبزرو کر رہا تھا کہ وہ کس پروسیس سے گزر رہا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ AI یا آپ لوگ جتنی مرضی ٹیکنالوجی کے لیول کے اوپر پہنچ جائیں, ہیومن ایلیمنٹ کیوں ضروری ہے, اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے جو کہ اپنی اپنی کمپنیوں کے اس وقت کی پوزیشنز کے اوپر ہیں. اس لیے نہیں کہ میری فیلڈ ہے, میں ثابت کروں گا, ٹھیک ہے. HR کے نا 4 امپورٹنٹ ویلیو ایڈنگ پوائنٹس ہیں. نمبر 1 از ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن, یعنی کہ ٹیلنٹ ہنٹنگ. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ کی ٹیم آپ سے زیادہ سمارٹ ہوگی. ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے. نمبر 2, جب بندہ آپ نے ہائر کر لیا تو سیکنڈ پارٹ از لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, کیونکہ آپ نے ایک پوٹینشیل بندہ ہائر کرنا ہے جس کی آنکھوں میں چمک ہے, جس کے اندر جوش جنون ہے, شوق شہادت ہے, جس کے اندر فائر ان دا بیلی پیشن ہے. صرف ڈگری دے کے بندہ ہائر نہیں کرنا. اچھا, وہ بندہ کیسے ہائر ہوگا جس کے اندر وہ تمام اوصاف جمیلہ موجود ہیں, ہم اس پہ بات کریں گے ہائرنگ کے موضوع پہ. اب جب ایسا بندہ ہائر ہو گیا تو اٹ برنگز می ٹو دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, وہ ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, سکھانا ہے. نمبر 3, بندہ بھی اچھا ہائر ہو گیا, سکھا بھی دیا, اور اس کو آپ نے بتا دیا کہ تم نے یار یہ کام کرنا ہے, تو موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ اٹ برنگز دی کانسیپٹ آف پرفارمنس مینجمنٹ, ریوارڈز. چوتھا, فیڈ بیک سسٹم. اب آپ بحیثیت اپنی کمپنی کے مالک, آپ کے امپلائیز کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے. 5واں ایک پہلو اور بھی ہے, وہ ہم آج بات نہیں کریں گے, دیٹ از مور آف ایڈمنسٹریٹو پارٹ. لیبر لا, سوشل سیکیورٹی, EOBI, ورکنگ آورز, بونس, اوور ٹائم, مطلب جو اس قسم کی ایڈمنسٹریشن, فائلنگ, ریکارڈ کیپنگ, اس میں کوئی بہت زیادہ دماغ نہیں ہے. اٹ از مور آف کمپلائنس. میں اس کی بات نہیں کروں گا. اچھا جی, مارچ 2010 کی بات ہے. میرے CEO نے کہا کہ یار وی آر گوئنگ ٹو لیٹس ٹرائی دا نالج آف ہیومن سائیکالوجی. اس وقت تک ہماری جو ہائرنگ تھی, ٹیلنٹ ہنٹنگ تھی, وہ ڈپینڈنٹ تھی آن دا ومز اینڈ وشز آف دا انٹرویوئنگ پینل, جو 15-20 منٹ کے اندر
اپنی ججمنٹ کے مطابق یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اس کو ہائر کریں کہ فائر کریں یا ہائر نہ کریں. تو پہلا سبق ہم ہائرنگ کے اندر جو کر رہے ہم نے کام کیا, ہم نے ایک سائیکالوجسٹ کو انگیج کیا اور ہم نے اس کو بتایا کہ یار ہماری ویلیوز یہ ہیں, مشن یہ ہے. اچھا میں اس پہ بات کر دوں کہ عام طور پہ اکثر کمپنیوں کی دیواروں کے اوپر ویژن اور ویلیوز لکھی ہوتی ہیں. یہ ہے کیا عام فہم انداز کے اندر؟ مشن جہاں جانا ہے, اور ویلیوز وہ ٹریٹس جو اگر اندر ہوں گے تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. ہماری کمپنی کی 7 ویلیوز ہیں اور مشن ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ایسا سائیکومیٹرک ٹیسٹ تیار کریں جو ایسے بندوں کو ہائر کرے who have the cultural fit with these values and mission. اس نے ٹیسٹ تیار کیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس ٹول کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے, بائی دا وے آپ کو اس پروسیس سے گزرنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ایگزسٹنگ امپلائیز کا بیچ تیار کیا. وہ لوگ جو ہمارے تجربے کے مطابق اچھے تھے اور وہ لوگ جو ہمارے اس وقت کے تجربے کے مطابق ماٹھے تھے, ہم نے چپ کر کے ان کا بیچ مکس کیا اور ٹیسٹ لیا. سائیکالوجسٹ آیا, اس نے وہ ٹیسٹ لیا, چلا گیا. ہفتے کے بعد ایک رپورٹ آ گئی, کچھ ایٹریبیوٹس کے اوپر ریٹنگ تھی اور ایک پیراگراف تھا کمنٹس کا. ٹو آر پلیزنٹ سرپرائز about 60-65% of what he said about those people whom he did not know matched with our perception whom we knew based on our experience. And probably this is مطلب آپ 60-70% سے اوپر جا بھی نہیں سکتے کیونکہ انسان جیسی کمپلیکس مخلوق کو صرف اللہ ہی 100% جان سکتا ہے. سائیکولوجیکلی جاننا اس سے آگے شاید ممکن بھی نہ ہو. ہم نے اس ٹول کو جب دیکھا کہ صحیح ہے, 2010 سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ جب تک یہ کمپنی رہے گی, کوئی بندہ ہائر نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس سائیکومیٹرک ٹول سے اس کو گزار نہ دیں اور اس ٹیسٹ اس رپورٹ کے اینڈ میں یہ نہ لکھا ہوا آ جائے کہ ریکمینڈڈ. اچھا اب میں اپنی ہائرنگ پروسیس کو سمرائز کرنا چاہوں گا کہ میں کیسے یہ کاوش کرتا ہوں کہ اس بندے میں پوٹینشیل ہے کہ نہیں. اچھا اس سے پہلے ایک بات آپ سب لوگ ذہن میں رکھ لیں گے پلیز, آپ اپنی کمپنی کو جس لیول پر بھی لے کے جائیں گے, you have to be part of hiring, promotions, rewards. یہ کام HR کا نہیں ہے. HR is a supporting function. So therefore, you being the heads of whether your department or the company ought to know these dynamics. کیونکہ اگر آپ کی مطلب میں نے اس کمپنی کو جوائن جس ایک وجہ پر کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا CEO 2006 کے اوائل میں بھی اس نظریے سے سہمت تھا کہ ہیومن ریسورس از دا بگیسٹ ریسورس. جو چیزیں میں کتابوں کے اندر MBA میں پڑھ کے آیا ہوا تھا چند مہینے پہلے, اس وقت میں نے دیکھا کہ میری جب CEO سے بات ہوئی تو میں نے فیل کیا کہ یار یہ بندہ ہیومن ریسورس کو وہ اسٹریٹجک ویلیو دے رہا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ توقع, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری توقع ہوگی کہ جو لوگ اسٹارٹ اپس, کیونکہ میں اسٹارٹ اپس والے لوگوں کو چاہے فیل بھی ہو رہی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ بڑے بہادر لوگ ہیں. یہ بڑی ہمت کی بات ہے جو آج کل کے دور میں یہ ہمت کر رہا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز یا کر رہی ہے, کوئی نئی چیز کرنے جا رہا ہے. تو اگر اس بندے کے پاس یہ ویژن ہے نا, تو پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہیومن ریسورس یا لوگوں سب سے آپ کا بیسٹ ایسٹ آپ کے وہ بندے ہوں گے. اوکے, سو اب کیسے چیک کرتے ہیں؟ ہم سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ لسٹنگ بیسڈ آن ایکیڈیمکس, میٹرک سے شروع کرتے ہیں. اور ہم نے اوور دا ایئرز جب اپنی ہائرنگ کو میٹرک, FSC اینڈ جو بھی آپ نے انجینئر ہائر کرنا ہے تو ڈگری انجینئرنگ کی ہوگی, اگر MBA ہائر کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر آپ نے انجینئرنگ کا کہا ہوا ہے وائی میٹرک FSC؟ بیکاز میرے نزدیک ایک فریش بچہ, چونکہ ہماری 90% ہائرنگ فریش لوگوں کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فریش بچے کو ہائر اگر ہم کریں گے تو اس کو گروم کرنا اپنے کلچر کے اندر ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا. میرے پاس ایک فریش بچے کی محنت کو جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے تعلیمی دور کے اندر کتنی محنت کی ہے. تو چیز جو ہوتی ہے شارٹ لسٹنگ بیسڈ آن ایکیڈیمکس. نمبر 2, جب وہ بندہ سامنے آ گیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس طرح کے کانفرنس روم ہے. اب ہم نے صرف شارٹ لسٹنگ کی ہوئی ہے بیسڈ آن CV اینڈ ایکیڈیمکس. ہم کہتے ہیں کہ جناب سامنے آ جاؤ, بیچ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. سامنے آنے کے بعد نا آپ نے بس اپنی ہابیز, اسٹرینتھ, ویکنیسز, ہو انسپائرڈ یو دا موسٹ, ریگریٹس, اس طرح کے جنرل موضوع کے اوپر آپ نے کوئی منٹ بولنا ہے. اب اس بچے کا وہاں سے اٹھ کے چل کے آنا. اچھا اس سے پہلے میں ایکیڈیمکس کو جسٹیفائی کر دوں, ہم کیوں کرتے ہیں, بیکاز یو سی ایک بچہ 2 سال میٹرک, 2 سال FSC اور 4 سال کی انجینئرنگ یا MBA, اٹ مینس 8 سال کے ایکیڈیمکس میں اگر اس نے ریزنیبل
परफॉर्मेंस मेंटेन की हुई है, तो मेरे लिए ये काफ़ी है दिस पर्सन हैज़ एक्सेप्टेबल IQ, दिमाग ठीक है। तो हमारा बाकी का जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ हद तक पार्ट उसकी फील्ड से मुतल्लिक सवालात पर मुश्तमिल ज़रूर होता है, लेकिन अब ज़्यादा फोकस हमारा किस चीज़ के ऊपर होगा, उसकी पर्सनैलिटी के सॉफ्टवेयर पहलू, उसके पहलुओं पर। तो इसलिए एकेडमिक्स का ये फ़ायदा होता है कि 8 साल के अंदर अब जब वो बंदा सामने आ गया, उसके चल के सामने आने और यहाँ पर खड़े होकर उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर देने के बाद वापस जाने तक, उस 1 मिनट के अंदर मुझे वो जज्बा, वो वाइब्स, वो चमक, उसको आप जो भी कह लें, आपको फीलिंग आ जाती है कि यार इस बंदे में ना कुछ है, कोई कॉन्फिडेंस है। चाहे वो, अब ये भी ज़हन में रखेंगे, चाहे वो उसके होंठ कपकपा रहे थे, उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, उसका माथा अर्क आलूद था, इतना मार्जिन ज़रूर दें कि ये अगर फ्रेश बच्चा है तो ये फर्स्ट टाइम सामने आया है तो ये घबरा रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम ठीक कर लेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स ओके, हाथ कांप रहे हैं, इट्स ओके। एनर्जी अगर नहीं है ना, इट्स नॉट ओके। ना व्हाट इज़ एनर्जी? अब ये सब बातें जो है ना, ये तजुर्बे से आती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी ये है द कैपेसिटी टू डू मोर वर्क। अब ज़हन में रखिए, ये अभी मेरा तजुर्बा है, बेशुमार लोग जिनके पास 90-95% मार्क्स इन मैट्रिक FSC, मतलब यार मैं हैरान रहता हूँ कि नंबर कटे कहाँ पर हैं। मतलब मुझे याद है आज भी कि जब 96 में मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और उस वक़्त 80% मार्क्स यानी कि 680 नंबर बड़ी चीज़ होते थे, तो मैं लाल कुर्ती गया जहाँ पर वो रिज़ल्ट आया करता था। अच्छा, रिज़ल्ट आके मेरे जो सर दोस्त और भी थे, अब जनाब वो सीरियल नंबर या रोल नंबर तक बात पहुँच गई, मेरा नंबर आने वाला, मैं एक्साइटेड, ओ हो यार। उसने कहा 698, मैंने पहले तो चीख मारी और मैंने कहा यार 2 नंबर से 700 नंबर से रह गया मैं, जो कि उस वक्त बड़ी चीज़ थी, और अब 95% मार्क्स। लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतने नंबरों के बावजूद वो विलिंगनेस नहीं है टू वर्क, वो एटीट्यूड नहीं है टू वर्क। एंड इन माई ओपिनियन, अगर मैं अपनी तजुर्बे की 18 साल के अंदर अगर मैं ये देखूँ कि हमारी कंपनी के अंदर अगर मिसाल के तौर पे 100 लोगों को हमने फायर किया है, एंड येस वी डू फायर, कि सरकारी नौकरी नहीं है, ना ही मैं कोई ईडी सेंटर चला रहा हूँ, यू हैव टू निप द इवल इन द बड, ये भी आपके लिए लेसन है, ज़िमनी बात मैं कर रहा हूँ। यू हैव टू मेक good hiring decisions, but if somebody is not coming up to the expectations for which there is a certain process, of course ये नहीं कि कल हायर किया आज अच्छा नहीं लग रहा फायर कर दिया, नो, आपका प्रोसेस जितना मेथोडिकल होगा, कम से कम 4-6 महीने का टाइम भी देना है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है, उसकी इवैल्यूएशन हैज़ टू बी कट थ्रोट ब्रूटली ओपन, उसको बिठा के 1-to-1 करनी है कि यार ये मेरी तवक्कुआत हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, ये पूरी नहीं हो रही हैं, उसको बार बार तब जाके आपने वो फैसला करना है टू निप द इवल इन द बड। लेकिन अगर मैं पिछले 18 साल के अंदर अपनी कंपनी की तरफ से फायर होने वाले 100 बंदों का डाटा निकालूं, तो उनमें से मेजॉरिटी लोग जो गए होंगे ना, वो इस प्रॉब्लम की वजह से गए हैं, इसकी वजह से नहीं गए हैं, एटीट्यूड नहीं था। अभी एक बच्चा महीने की जॉब करने के बाद चला गया, सर प्रेशर बहुत है। तो मैंने इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट को एंगेज किया फॉर बिल्डिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार इस वक्त मेरे पास हाउस ऑफ वेलनेस के CEO हैं वो यासिर अफाक, मे बी यू कैन कॉल हिम सम टाइम ऑन योर। वो कहते हैं जी मैं हैरान हो रहा हूँ कि 20, 22, 23, 24 साल के बच्चों को डिप्रेशन का मसला है। यार 50-60 साल का बंदा जिसने बच्चों की शादियां करनी हैं, बीमारियां लग चुकी हुई हैं, घर अपना बनाना है, को अगर डिप्रेशन हो तो समझ में भी आती है। ये 22 साल का बच्चा डिप्रेशन का शिकार हुआ है, क्या मतलब यार? तो ये तो मैंने लाइव देखा कि वो 2 बच्चे पिछले 3-4 माह के अंदर, सर प्रेशर बहुत है, छोड़ गए। अच्छा खैर, तो अब वो जो आपने उस प्रेजेंटेशन सेशन में हम जो चीज़ चेक करते हैं कि यार चमक है कि नहीं है, कैसा बोल रहे हैं, और किसी पे शक पड़े तो उसको हम आगे भेज देते हैं। अच्छा खैर, तो हमने दूध से मलाई निकाल ली, अब बनाना है पनीर। तो हम उस साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेके आते हैं जो कि 1 घंटे का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बिल्ड एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। तो साइकोलॉजिस्ट आएगा, वो 1 घंटे का टेस्ट लेगा, चला जाएगा। वो टेस्ट अब मेरे पास अगर पड़ा भी हुआ है तो मैं उसके जवाब को देख के कुछ नहीं, बिकॉज वो बंदा 25-30 साल के तजुर्बे के बाद डिसाइफर करता है कि जवाबात की सूरत में मैंने क्या चीज़ निकालनी। दैट इज़ वाई साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इज़ क्रिटिकल फॉर हायरिंग, एंड दैट इज़ वाई ह्यूमन एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैनॉट बी, आई डोंट नो, मुझे आने वाले दौर का पता नहीं है, बट सो फार साइकोमेट्रिक जजमेंट सो फार सीम्स
a far cry for AI type of things. So therefore your role as future CEOs or current CEOs become critical. اب وہ رزلٹ آتا ہے میرے پاس اور ان گیون 10-12 ایٹریبیوٹس مثال کے طور پہ اچیومنٹ اسٹرائیونگ, ایمپیتھی, سوشل, اس طرح کے 10-12 ایٹریبیوٹس ہیں. ان کے اوپر مارکنگ ہوتی ہے اور ایک پیراگراف اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ریکمینڈڈ اور ناٹ ریکمینڈڈ. 10 لوگ اگر سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں جائیں گے 3 سے 4 لوگ ریکمینڈ ہوتے ہیں. سو ہائی پرسنٹیج آف پیپل گیٹنگ ناکڈ آؤٹ ایٹ دیٹ لیول. وہ جو 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں ان کا پھر ایک ٹیسٹ اور ہوتا ہے انٹرویو سے پہلے. یہ 4 مراحل ہیں. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم نے سال پہلے ایڈ کیا ہے. اب میں اس کو ریلیٹ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یار 3-4 چیزیں ان نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ ایک نئی فائنڈنگ تھی سال پہلے. وہ کیا تھی؟ دیکھیے ہمیں ایسا امپلائی نہیں چاہیے جو کہ آ کے کال لے جا رہا ہے کام کری جا رہا ہے. ہمیں اس کام کے لیے ہمارے پاس فیلڈ ٹیمز موجود ہیں. ہمیں جو انجینئرز اور ایگزیکٹوس یا جو آپ کو توقع کرنی چاہیے اس بچے کو ہائر کر کے جو آپ سے اسمارٹ ہو, وہ بچہ ہو جو انوویٹ کر سکے, پرابلم سولوشنز نکال سکے. آپ اس یار آپ تو چھوڑیں, اگر میری کمپنی نیاٹل جو کہ انٹرنیٹ سروسز دے رہی ہے, موسٹلی آپریشنز بیسڈ کمپنی ہے, اگر میں یہ نیڈ فیل کر رہا ہوں کہ آنے والا جو بچہ ہے وہ میں تب ایز اے کمپنی کمپیٹ کر سکتا ہوں ود ادرز اف آئی کنٹینیوسلی ایوالو اینڈ امپروو. ادروائز if I become complacent I will be knocked out by the competition. So یہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسے لوگوں کو ہائر کر کے جن کے پاس جو کوچیبل ہیں. 3 چیزیں چیک کریں اس ٹیسٹ کے اندر. نمبر 1 کوچیبل ہیں, پرابلم سالونگ سکلز ہیں, اور لرننگ ایبلٹی ہے جن کو ہم سکھا سکتے ہیں اور جب سیکھ جائیں گے تو پرابلم کا سالو کر تو ہم نے اس کا ایک ٹیسٹ تیار کیا سال پہلے. اب سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے بعد ہم ان کا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر فائنل انٹرویو ہوتا ہے جس میں ایز ایون بائی دا ریکمنڈیشن آف دا سائیکالوجسٹ انٹرویو مسٹ بی ٹیکن, بیکاز اب آپ کے سامنے وہ بندہ آ گیا ہے. ہیومن ایلیمنٹ کی اس سے زیادہ ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب قربانی آ رہی ہے تو اب جا کے چیک کرتے ہیں آپ اے آئی بیس پہ قربانی کا, تو آپ سامنے بلا کے دیکھتے ہیں ہاں بھائی اس کی انرجی ڈرائیو کیسی ہے. اب میں سوالات کیا پوچھتا ہوں, یار آپ کی ہابیز کیا ہیں, کوئی ریگریٹس ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا ایک اور چیز, انٹرویو کے اندر میں اس کے بڑے اچھے مارکس دیتا ہوں اگر ایک فریش گریجویٹ نے اپنی یونیورسٹی کے اندر سوسائٹیز میں رول پلے کیا ہوا ہے, ڈیبیٹنگ سوسائٹی, IEEE کی سوسائٹی, بلڈ. کیونکہ جو بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان سوسائٹیز کا میں حصہ لے رہا ہے, ایکسٹرا کریکولرس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ چیزیں سکھاتی کیا ہیں, دے میک دیم اسٹریٹ اسمارٹ اینڈ یو وانٹ اسٹریٹ اسمارٹ پیپل ان یور ٹیم. دیکھیں کوئی سیمینار ہو رہا ہے, اس کے لیے گیسٹ کو کال کرنا, بینر لگانا, رات کو طوفان آیا بینر گر گیا, پریشر آ گیا, ٹائم لائنز, ڈیڈ لائنز, فائنینشیلز, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بچے کو سکھائیں گی ہاؤ ٹو بی اسٹریٹ اسمارٹ, بیکاز پریکٹیکل دنیا کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آتی ہیں. پھر میں یہ چیک کرتا ہوں کہ اس نوجوان بچے نے انٹرنشپس کتنی کی ہوئی ہیں. 2-3 ماہ پہلے ایک بچے کا میں نے انٹرویو کیا جس نے اپنی انجینئرنگ 4 سال کے اندر 8 انٹرنشپس کی ہوئی تھیں. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی بچے کو 8 انٹرنشپس کرتے ہوئے دیکھا گا. میں نے 2 کی تھی, بڑا پاٹے خاص تھا. 8 اس کو میں کیا چیز لیتا ہوں کہ یار اس نے چھٹیوں کے اندر آرام کرنے کی بجائے وہ نکل کے گیا, دفتر میں گیا, وہاں پر آنا جانا, بیٹھنا, سکھانا, ٹائمنگز, ورک انوائرمنٹ. تو جو بچہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ اسمارٹ بن رہا ہے, ہی از لائکلی ٹو بی مور یوزفل فار می. تو انٹرویوز میں فوکس آن دیز تھنگس. یہ ہو گئی ہائرنگ. اب اس ہائرنگ کے بعد جب بچہ آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیتی زرخیز ہے. اب میں نے بیج ڈالنا ہے, پانی دینا ہے تھرو 2 things. A very extensive religiously following training and development program coupled with lot of rewards. تو ٹریننگز کے لیے ہمارے پاس ٹریننگ کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں. ہر بچے کا ہر ڈیزگنیشن کے اوپر اس نے کس لیول پہ کیا کیا ٹریننگز لینی ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ, سافٹ اسکل کی ٹریننگز. ہر ٹریننگ کے اینڈ پہ ٹیسٹ ہوگا, اتنے % مارکس اگر اس نے لیے تو پاس ہوگا ورنہ ری ٹیسٹ ہوگا. ہمارے ماحول میں آئیں گے تو آپ کو لگے گا آپ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی پروموشن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, کبھی ہائرنگ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, کبھی ٹرانسفر ٹو اے ڈپارٹمنٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے ان کو اس لرننگ کے ایک گھل چکر میں گھسایا ہوا ہے. اور لرننگ کی ڈیفینیشن میں نے آج سے 20 سال پہلے اپنے MBA میں پڑھی تھی, چینج ان بیہیویئر. اٹ واز اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن. اور میں نے کہا بات تو کتنی مزیدار ہے. عام فہم میں اف لرننگ کے اندر
چینج ان بیہیویئر نہیں ہو رہا, نو لرننگ از ٹیکنگ پلیس. تو اس لیے ہم نے ان ٹریننگس کو لنک کیا ہوا ہے ریزلٹس کے ساتھ اینڈ پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ. سو ٹریننگ, یہ پلیز ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ کے پاس اگر اپنی ذاتی طور پہ گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے نا, اپنی ٹیم کی ٹریننگس پہ ضرور انویسٹ کیجیے گا. اینڈ یوز دا ورڈ انویسٹمنٹ, ناٹ این ایکسپینس, بیکاز ٹریننگ کی انویسٹمنٹ کرٹیکل ہے. دا اونلی تھنگ جس نے نیا ٹیل کو آج ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنایا ہے, ہائرنگ تو ون ٹائم ایکٹیویٹی تھی, اٹ واز لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اس کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اپارٹ فرام ادر تھنگس ہمارے پاس ایک بڑی تگڑی لائبریری ہے. اس میں پیٹر ڈرکر, اس میں جناب اینڈی گروو, جیف آئیملڈ, جیک ویلش, ہارورڈ بزنس اسکول کے آرٹیکل. میں ہر 6 مہینے کا ایک بناتا ہوں اسکیجول, اسی لیسن لرن فار یو ہاؤ ٹو کیپ پشنگ یور ٹیم ممبرس. میں ٹاپ کانٹینٹ نکالتا ہوں اور اپنے ٹاپ کے مینیجرس کو نکالتا ہوں, ٹاپک اسائن کرتا ہوں اور اسٹاف کے اوپر ای میل کر دیتا ہوں. ابھی کل ایک اور بندے کی پریزنٹیشن ہے, وہ آج ابھی آیا ہوا تھا میرے پاس مجھے اپنی دکھانے کے لیے پریزنٹیشن. ہر جمعے کو 2:30 بجے ریلیجسلی صرف رمضان کا ایک مہینہ نکال کے پچھلے 12-15 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ لرننگ کلچر کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے. ہر جمعے کو 2:30 بجے ایک مینیجر آئے گا, 70-80 بندہ بیٹھا ہوگا, اور وہ اس سیلف ڈیولپمنٹ یا پرسنل گرومنگ کے موضوع کے اوپر, کسی بھی موضوع کے اوپر, اور وہ ارسپیکٹو کہ وہ ٹیکنیکل مینیجر وہ آ کے پریزنٹیشن دے گا اور وہ ٹیم مینجمنٹ, لیڈرشپ, واٹ ایور اس پہ بات کرے گا. کویشچن آنسرز ہوں گے, اینڈ اف دیٹ پرسن گیٹس مور دین 75% مارکس ہی گیٹس بیسٹ پریزنٹر ایوارڈ کیش کا. اور اب ہم نیاٹل کا پوڈ کاسٹ چینل لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہی لوگوں کے اندر سے ہوسٹ جن کے لیے ہمیں ٹریننگ ڈیزائن کر رہے ہیں, اور انہی میں سے لوگ آئیں گے جو نوجوان بچوں, جو باتیں میں بھی کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں, ہم ہر ہفتے 2 یا 3 وہ ویڈیوز نکالیں گے جس میں بچوں کو وہ گرومنگ اور کامیابی کے گر بتائیں گے جو ہم نے اس پلیٹ فارم سے سیکھے ہیں. لرننگ ہو گئی. دین ریوارڈ از مور آف فائنینشیل. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک بچے کی کمر کے اوپر تھپکی بھی ایٹ ٹائمز بہت رول پلے کرتی ہے. تو اف یو آر دا سی ای او اور اس طرح کا کوئی ہائی ٹیک دفتر ہے, کام ہو رہا ہے, تو آتے جاتے تھپکی دے کے جائیں. یہ مت کریں کہ جناب جب تک اینول بونس نہیں آئے گا اس وقت تک بچے کی وہ تشنگی پوری نہیں ہوگی. نہ, پیسے کی خواہش الگ ہے, لیکن ایک سی ای او کی طرف سے فلور پہ کھڑے ہو کے کسی اچھی سیلیبریٹ, چھوٹی چھوٹی خوشی کو سیلیبریٹ کریں. چوتھی چیز, فیڈ بیک. ہیو ریگولر میٹنگز ود یور امپلائیز, 1-to-1 امپلائیز. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, ہماری کوارٹرلی ایویلویشن جو پرفارمنس کی وہ ہر 4 ماہ کے بعد ہوتی ہے, سالانہ نہیں ہوتی ہے. ہر 4 ماہ کے بعد آن لائن ہر مینیجر لاگ ان ہوگا اور اپنے امپلائی کی 8-10 ایٹریبیوٹس کے اوپر ایویلویشن کرے گا. ایچ آر اس کو پھر مانیٹر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, ہمارے نزدیک اینی بڈی از گیٹنگ بلو 60% مارکس از ریڈ لائن. اگر وہ اگلے کوارٹر کے اندر بھی ادھر رہ گیا, یہ بھی فائر ہو جائے. اگر وہ 70% سے اوپر جا رہا ہے 2 کوارٹرز کے اندر, اور اس کے مینیجر نے اس کو فاسٹ ٹریک پروموشن کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مینیجر نے کیا کیا ہے. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فالس کائنڈنس. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہے, یار برا منائے گا, چل جان دے یار. نو, ایویلویشن ہیز ٹو بی بروٹل, کٹ تھروٹ. دوستی محبت کرنی ہے تو باہر جا کے کریں. دفتر کے اندر وہ چاہے گرائی ہے, چاہے محلے والا ہے, چاہے چھوٹا بھائی ہے, یور اسیسمنٹ ہیز ٹو بی بروٹل. تو 60 اور 70 کے بیچ میں از گڈ ایویلویشن. سو ایچ آر اس کو مانیٹر کرتا ہے. 2006, 7, 8 میں دیر ور کیسز وین این امپلائی واز ٹو بی فائرڈ بیسڈ آن پرفارمنس اینڈ ہی کیم ٹو می, سر میری ایویلویشن 70s کے اندر ہے, مجھے آپ فائر کر رہے ہیں. آئی ہیڈ نو آنسر. سو وی ریلیٹڈ اینڈ ٹولڈ دا مینیجرس کہ بھائی جان اگر تو 60 سے نیچے ہے تو پھر یہ فائرنگ کی طرف جا رہا ہے, 70 سے اوپر ہے تو اس کو پروموٹ کریں. تو پھر دے ہیڈ ٹو ایویلویٹ اکارڈنگلی. پھر جب ایویلویشن ہو جائے تو اس کو بلائیں اپنے روم کے اندر. ناؤ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. بائی نیچر ہم پاکستانی مروت کا شکار ہیں. ہم گوروں کی طرح وہ نہیں ہے کہ میرا سی ای او بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں جان ہاؤ آر یو. ہم بہت سر. اپنے امپلائی کو بٹھائیں اور اس کے ساتھ ایک کرٹیکل 1-to-1 کریں. اچھا 1-to-1 افیکٹو کیسی ہوگی؟ پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ اس امپلائی کی 4, 6, 8 ماہ کے ٹینیور کی چیزوں کو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے تو گفتگو کے اندر آپ آئیں بائیں شائیں ماریں گے. یار آپ اچھی, مزہ نہیں آ رہا. سر کیا مطلب؟ مزہ نہیں آ رہا.
تو وہ آپ کی اس بات کو کیسے بائی کرے گا کہ مزہ نہیں آ رہا؟ وہ تب بائی کرے گا کہ جب آپ نے اس کے اچھے اور نیڈ فار امپروومنٹ والے ایریاز کو ریگولرلی ڈاکیومنٹ کیا ہوا تھا کسی پیج کے اوپر. اب جب اس کو آپ بلائیں گے نا پرفارمنس کے لیے اور بتائیں گے کہ آپ نے اس دن یہ اچھا کام کیا, ویل ڈن, اس دن یہ نہیں اچھا کام کیا, تو ہی وڈ بی کارنرڈ. پرپز کارنر کرنا یا ذلیل کرنا نہیں ہے, پرپز یہ ہے کہ آپ اس کو اگلے لیول پہ لے کے جانے کے لیے لاجیکلی کیسے پش کر رہے ہیں. سو دا پرفارمنس ایویلویشنز ہیو ٹو بی بروٹل, 1 to 1 ٹکا کے ہونی چاہیے کہ اس کے پسینے نکل جائیں, لیکن ہولسٹکلی آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. مطلب میرا مقصد یہی نہیں ہے کہ اس کو بالکل مطلب پھونک دے پکڑ کے, نہیں, لیکن اس کی کیریئر ایویلوشن, اس کی پروموشنز, ایون اس کے گھر میں کوئی مسئلہ بھی ہے پوچھ لیں کبھی, یار سب کچھ ٹھیک ہے نا, اس کو بڑا اچھا لگے گا. یہ ہے جی ایک پورا سسٹم. اب دیکھیں میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں شاید دہائیاں لگیں گی, آئی ڈونٹ نو کہ یہ سب چیزیں, یہ ججمنٹس کب آٹومیٹ ہوں گی, مجھے نہیں لگتا, لیکن ایٹ لیسٹ فار سم ایئرز ان پاکستان یو ایز CEO اور دا ڈپارٹمنٹ ہیڈز ٹو پلے اے کرٹیکل رول ان. آپ کا کام ہاتھ سے کام کرنا نہیں ہے, آپ کا کام ان بندوں پہ فوکس کرنا ہے جنہوں نے ہاتھ سے کام کرنا ہے. ابھی کمپنی میں اگر 3 4 6 لوگ ہوں گے تو شاید یہ کام ہو جائے, لیکن اگر آپ کا ویژن یہ نہیں ہے کہ میں نے 2 4 5 سال کے اندر 15 20 25 لوگوں کی کمپنی بننا ہے کم از کم, تو اس وقت کیسے آپ یہ سارا کام کر رہے ہوں گے؟ تو اس کی تیاری ابھی سے کریں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یور HR از یور بگیسٹ ریسورس. آج نیا ٹیل کا سارا اکوپمنٹ کسی اور کے حوالے کر دیں. میں بڑا بول رہا کیونکہ ہمارے ماحول کے اندر بالکل کمپلیسنسی نہیں ہے. کسی ایک کسٹمر کی کمپلین آ جائے تو اس لیے میں بڑے ہیوملٹی اور ہمبلنس کے ساتھ ہی جملہ بول رہا ہوں, آج ہمارا اکوپمنٹ کسی اور کے حوالے کر دیں سب کچھ, تو شاید وہ ریزلٹس نہ ہو پائیں, کیونکہ اٹ از ناٹ دیٹ اکو وچ از میکنگ دا ڈفرنس, اٹ از دیٹ ہیومن ریسورس وچ از دی موسٹ کرٹیکل اینڈ ڈفرینشیٹنگ ریسورس. ٹھیک ہے جی, یہ ہے میری گزارشات. تو تھینک یو جناب, شکریہ.